کا خون بہ رہا تھا، جہاں پاکستان کے ہر صوبہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آگ جل رہا تھا، اس ماحول میں جب آپ نے الیکشنز کیے تھے تو تب ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج نہیں تھے. جب آپ نے 2013 کے الیکشنز کیے تھے تب بھی دہشت گردی کا خطرہ تھا، تب بھی ہمارا کینڈیڈیٹس اغوا ہو رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا نہیں کیا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں جبکہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا، جبکہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا، ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں عمران خان کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن پروٹیسٹ متنازع ہوئے، اور وہ لوگ جن کو متنازع کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، جن کو کبھی کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی رنگ کو نہیں آنا چاہیے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے، جب چھٹی وہ پول سلپ کلیکٹ کرنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، جب پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز کے باہر پھینکنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، تو پھر متنازع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس الیکشن نے ہمارا سسٹم کو کیا تھا شاید ماضی میں اتنا نقصان نہیں ہوا، اور اتنا جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے تھے اس الیکشن میں وہ بھی ہوئے تھے. ہمارا جو اس وقت کا الیکشن کمیشن تھا اس نے تو پرامن کا نام دیا تھا اس الیکشن کو الیکشن کے بعد، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے اس الیکشن میں بھی ایک اور عظمیٰ کاردار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے. عظمیٰ کاردار کے خلاف پارٹی کے آئین کی کلاز 3 کے تحت کارروائی کی گئی. عظمیٰ کاردار نے پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عظمیٰ کاردار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے. عظمیٰ کاردار کے خلاف پارٹی کے آئین کی کلاز 3 کے تحت کارروائی کی گئی. عظمیٰ کاردار نے پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے ان کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو خاتون اول بشرا بی بی اور بعض خواتین ایم پی ایس کے خلاف ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اب عظمیٰ کاردار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے. قذافی بٹ بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل جی، عظمیٰ کاردار کے حوالے سے جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس پر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، اور احتساب کمیٹی کے پاس ان کا معاملہ زیر غور تھا، اور انہوں نے اس پر اپیل بھی دائر کی. آج اس پر فیصلہ سامنے آ گیا ہے جس کے اندر انہیں گلٹی قرار دیتے ہوئے ان کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. اور اپنے فیصلے میں احتساب کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی نشست سے فوری طور پر استعفیٰ دیں. اس جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا فیصلہ اس کے اندر کہا گیا کہ پارٹی آئین کی انہوں نے سنگین خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ پارٹی کے آئین کے کلاس 3 کی خلاف ورزی تھی، اور اسی کے تحت ان کے خلاف کی کارروائی کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، قذافی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین کو بتا رہے ہیں عظمیٰ کاردار کے خلاف پارٹی کے آئین کی شق 3 کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ عظمیٰ کاردار کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس پہ انہوں نے بشرا بی بی اور بعض خواتین ایم پی ایس کے بارے میں کافی باتیں کی تھی، اور وہ جب آڈیو لیک ہوئی تھی تو ان پہ کارروائی کی گئی تھی، اور آج اس کارروائی کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. عظمیٰ کاردار کے خلاف یہ پارٹی کے آئین کی کلاس 3 کے تحت کارروائی کی گئی. عظمیٰ کاردار نے پاکستان تحریک انصاف کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ انہوں نے بشرا بی بی اور بعض خواتین ایم پی اے کے خلاف باتیں کی تھیں، اور وہ آڈیو لیک ہو گئی تھی، جس کے بعد عظمیٰ کاردار کی جانب سے بھی یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ شاید ان کی آواز میں کسی نے بات کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. لیکن آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، ان کی بنیادی رکنیت کو ختم کر دیا گیا ہے.
مولانا فضل الرحمان کے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان کی تقرری کا یہ معاملہ ہے اور وفاقی حکومت نے 6 ماہ قبل گریڈ 19 کے افسر انجینئر ضیاء الرحمان کی خدمات حکومت سندھ کے حوالے کی تھیں۔ جی عثمان، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گزشتہ روز سے جو باتیں چل رہی تھی انجینئر ضیاء الرحمان کی تقرری کے حوالے سے، تو ہمارے ذرائع کے مطابق 6 ماہ قبل ہی صوبائی حکومت نے گریڈ 19 کے افسر انجینئر ضیاء الرحمان کو سندھ حکومت کے سپرد کر دیا تھا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق 25 جنوری سے جو ہے وہ انجینئر ضیاء الرحمان سندھ میں بھی عہدی تھے، اور وہ 6 ماہ سے عہدی تھے، اور ان کو گزشتہ روز 23 جولائی کو سندھ حکومت نے انہیں ڈی سی سینٹرل کراچی تعینات کیا، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس، بلوچستان بار کونسل، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کونسل نے نظر ثانی درخواستیں دائر کر دیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت 19 جون کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر جیفری شاہ بارشوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پکوڑے اور سموسے کھانے پہنچ گئے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر جیفری شاہ نے پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ بارش خوب انجوائے کی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی اور ثقافت حیرت انگیز ہے۔